بااثر انسان کا، اور کراچی کے ہر سینما سے اس کی پبلسٹی کو اتار دیا گیا اور وہاں پہ سلمان خان کی فلم اگلے دن ریلیز ہو گئی. پاکستانی پروڈیوسرز کا، پاکستانی ہنرمندوں کا، پاکستانی ٹیکنیک کاروں کا استحصال کر کے یہ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز ہم نے اٹھائی ہے. ہم خدا نخواستہ کوئی جنگجو نہیں ہے، ہم کوئی جہاد پہ نہیں نکلے ہوئے، ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور آج میں علل اعلان آپ کو بتاؤں کہ یہ جسٹس خالد محمود خان نے جب یہ ایک ہسٹورک سٹے دیا تو اس سٹے آرڈر کے بعد کراچی سے ایک ٹیلی ویژن چینل کے 7 لائر جو ہے خاص طور پہ وہ آ گئے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا زور بازو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اس ڈیسیجن ریورس کرائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس چیز کے پیچھے 18 کروڑ عوام ہے اور اس پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. جو پاکستان کا دشمن ہے ہم اس کی جان کے دشمن ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے مایا ناز ڈائریکٹر، رائٹر سید نور صاحب. چودھری کامران کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، فلم پروڈیوسر ہیں. کراچی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں عتیقہ اردو صاحبہ، یو پی آئی کی بھی یہ ممبر ہیں اور بہت میں جن کا فین ہوں، یعنی بلکہ پورا پاکستان کیا بین الاقوامی طور پہ ان کے فینس موجود ہیں. جناب محترم مصطفیٰ قریشی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی یہ ساری فلمیں غیر قانونی طور پہ آ رہی ہیں، میرے پاس یہ ساروں کے کریڈٹس ہیں. یہ ایک فلمیں ہیں ان کے مثلا ایک آپ کو فلم کی ایگزامپل دیتا ہوں، چنائی ایکسپریس، چنائی مدراس کے اندر چلنے والی ٹرین کی کہانی وہیں پہ شوٹ ہو رہی ہے، وہیں کے ایکٹر ہیں، وہیں کے ہنرمند ہیں، وہیں کے پروڈیوسر ہیں اور وہیں کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہیں کی پروسیسنگ لیب ہے، وہیں کی ری ریکارڈنگ ہے، وہیں کی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے، وہیں کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہیں کے لیرکس ہیں. فورن فلم کے طور پہ پاکستان میں کس طرح ریلیز ہو رہی ہے؟ مبشر صاحب دیکھیے، میں تو جب سے انڈین فلمز آئی ہیں تب سے میں مخالفت میں تھا. اس لیے مخالفت میں تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے پاکستان فلم انڈسٹری پہ پڑے گا. لیکن میری کسی نے نہیں سنی. اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے یہ بند ہو جائے گی، یہاں لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں یہ سینماز نہیں دیں گے. لیکن تب تک کسی نے نہیں سنا. اس کے بعد ہم نے پٹیشنز کی، میں نے کی، اسلم ڈار صاحب نے کی، کامران چودھری صاحب نے کی، یوسف خان صاحب نے کی. آج وہ حیات نہیں ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے کی. یوسف خان صاحب نے تو 1964 میں جال موومنٹ بھی شروع کی. جی ہاں. تو ہماری جو پٹیشن ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو تھینک فل کہ آپ نے یہ کیا اور جج صاحب نے یہ دیا ہے ججمنٹ جو ہے یہ. آپ کو پتا ہے آنریبل جسٹس پہ اس وقت کتنا پریشر ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ یہ بھارتی لابی جو ہے جو یہاں پہ اب کروڑوں پتی جو ہے وہ اربوں پتی ہو چکی ہیں. جی ہاں، پیسہ پھینکنے کو بھی ہے، سب کچھ ہے. سر پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ اگر کما لیا انہوں نے تو وہ چلا بھی جائے گا. لیکن اگر ہماری قوم شٹر ہو گئی، ان کا ویژن خراب ہو گیا، ان کی سوچ خراب ہوگی تو وہ نقصان بہت بڑا ہوگا. میں اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ 3-4 روز ہوئے میں اپنی گاڑی میں صبح کے وقت جا رہا تھا. کیمپس کے قریب میری گاڑی رکی سگنل پہ، تو ساتھ ایک بچوں کی بس آ کے رکی تھی. 6-7 سال سے بچیاں اسکول جا رہی تھیں، بھری ہوئی بس، اور وہ گانا گا رہی تھیں، دل بدتمیز دل بدتمیز. جس قوم کی 6 سال کی بچی ایسا گانا گائے گی ہندوستان کی، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مصطفیٰ قریشی صاحب ویلکم ٹو کھرا سچ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا، ہم سارے گھر والے ٹانگا کرا کے ٹانگے پہ بیٹھ کے لکشمی چوک جاتے تھے اور وہاں پہ ہم فلمیں دیکھتے تھے. اور بلکہ ٹانگے پہ تو نہیں، اس وقت ہم گاڑی پہ گئے، چوڑیاں بھی دیکھنے ہم وہیں پہ گئے تھے لکشمی چوک. اور اس وقت اس نے 48 کروڑ کا بزنس کیا تھا جب 35 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا. تو گولڈن ڈیز. بٹ آج یہ جو فلمیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، میری 11 سالہ بیٹی اور میرا 13 سالہ بیٹا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان میں سے کوئی بھی فلم نہیں دیکھ سکتا. قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. مبشر، سب سے پہلے تو جو میں نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ان غیر قانونی بھارتی فلموں کی پابندی کے حوالے سے، اس کے لیے میں تمام پاکستان فلم انڈسٹری سے منسلک تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
ہم کئی سالوں سے چیخو پکار کرتے رہے ہیں، اور ARY کے بانی اور ان سے منسلک تمام افراد کو، اور بالخصوص آپ کو، اور ایک اور آپ کے ادارے کا ایک شخص ہے جنہوں نے سر عام میں اقرار حق حسین، اور سچ کا، کھرے جی، حق اور سچ کا علم بلند کیا، بے شک اقرار اور مبشر لقمان. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو بھارتی فلمیں آ رہی ہیں ہماری، دیکھیے باہر کا کانٹینٹ آنے سے ہمارے مقامی جو ہماری تخلیقات تھے، رائٹرز، ڈائریکٹرز، آرٹسٹ، ٹیکنیشینز، سب گھروں میں بیٹھ گئے، ان کو بٹھا دیا گیا. ہمارے بعض، اور ان میں خاص طور پر ایک بڑا چینل جو پاکستان کا ہے، جی ہاں، اس نے اپنے چینل پر یعنی 24 گھنٹے بھارتی فلموں، بھارتی پروگرامز، بھارتی ایکٹروں کے حوالے سے، اور حتیٰ کہ اپنی نیشنل نیوز میں وہ یہ براڈ کاسٹ کرتے رہے کہ آج امیتابھ بچن کے پیٹ میں درد اٹھا، آج ریکھا 55 سال کی ہو گئی. تو جبکہ پاکستانی فنکار قسم پرسی کی حالت میں اسپتالوں میں تھے، ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اور جب مر جاتے تھے تو چھوٹی سی خبر وہ براڈ کاسٹ کر کے اپنا بوجھ اتار لیتے تھے، ایک گویا جیسے احسان کر لیتے تھے. تو جس کی وجہ سے پاکستان فلم انڈسٹری، آپ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی ایک شاندار تاریخ ہے، شاہکار فلمیں دی ہیں. پاکستان فلم انڈسٹری نے پاکستان کی پہچان کروائی ہے. ان فارن کانٹینٹ کی وجہ سے، بھارتی فلموں کی وجہ سے وہ کھنڈرات ہو گئی. یہ ضرور ہے کہ اس میں چند جنونی لوگ پروڈیوسرز تھے جو ان حالات میں بھی فلمیں بناتے رہے، جس میں سید نور ہیں، چودھری کامران صاحب ہیں، شہزاد رفیق صاحب ہیں، یہ بناتے رہے. لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب فلم بناتے تھے تو بعض سنیما اونرز ان کی فلمیں ہی نہیں لگاتے تھے. آج جو یہ فیصلہ آیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ ظاہر ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس پر اپیل وغیرہ کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ میں، عدالت عالیہ میں اس کی اپیل جاتی ہے تو میں توقع کرتا ہوں چیف جسٹس محترم افتخار محمد چودھری صاحب سے کہ وہ بھی اپنے ماضی کے جتنے بہترین فیصلے کیے ہیں منصفانہ، وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے. دوسری بات کہ جب ہمارے تخلیق کاروں کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا تو مبشر جن معاشروں میں تخلیق کے دروازے بند ہو جائیں تو تخریب کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو آج ملک میں ہو رہا ہے. اور اب یہ ضرور ہے کہ گیند، بھارتی فلمیں اب جب بند ہو جاتی ہیں، پابندی عائد ہو جاتی ہے عملی طور پر، تو گیند ہماری فلم انڈسٹری کے کورٹ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر فلمیں اناؤنس کریں، بنائیں، اور معیاری فلمیں بنائیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں، تاکہ وہ سنیما جو اچھے سنیمے بنے ہیں، سنیٹ ٹیکسز بنے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو وہ رن کر سکیں ہماری ان فلموں سے. تو یہ میں آپ کو مبارکباد، آپ کو خراج تحسین، اور ہم انتظار کریں گے کہ اونٹ کا وقت بیٹھتا ہے. یہ انہوں نے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر جو اخباریں ہیں ہماری، اور اس میں بھی اسی ادارے کا جو بڑا اخبار ہے، آپ روزانہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک پورا پیج، میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پسند وہ اخبار. آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں یا نیوز کی، میں تو دونوں اخبار پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں، مجھے نوائی وقت پسند ہے، مجھے اوصاف پسند ہے، مجھے روزنامہ پاکستان پسند ہے. وہ اخبار پسند ہے جو پاکستان کی بات کرے، جو پاکستانیت کی بات کرے. لوگ اس اخبار کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کا فیل ہے. پورا پیج بھارتی فلم ایکٹروں کی تصویروں اور ان کے پروگراموں اور ان کے. قریشی صاحب، یہاں پہ اخبار بھی 12 سے 15 روپے کا ہے، وہاں پہ انڈیا میں اخبار بھی 3 روپے کا ہے، تو ان کے اخبار بھی لے آتے ہیں نا. یہ اخبار والے بھی فارغ ہو ذرا. جی ہاں،
جبکہ بھارت والے نہ ہماری فلم چلاتے ہیں نہ ہمارے فنکار یا ہماری فلموں کے حوالے سے کوئی میں آپ کو ابھی تازہ ایک مثال دیتا ہوں. سچن تندولکر جی بلا شبہ کرکٹ کے ورلڈ کرکٹ کے اس پہ وہ بڑا کھلاڑی ثابت ہوا ہے رہا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جتنی کوریج پاکستان کے میڈیا کے اسی چینل نے دی ہے, کیا جہانگیر خان جو کئی سالوں سے ورلڈ چیمپئن رہا اسکویش کا, کیا اس کو ایسی کوریج دی گئی؟ جانشیر کو, جہانگیر کو, انضمام کو, کسی کو بھی نہیں. تو یہ ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور یہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان کی دھرتی پر ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں اور انڈیا ہی کے لیے کام کر رہے ہیں. ابھی تو امن کی آشا کی باتیں ہو رہی ہیں ملک کو بڑھانے کی خاطر. جی, اسی لیے ہمارے اوپر پرچے بھی ہو رہے ہیں اور کیسز بھی ہو رہے ہیں. قریشی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد عتیقہ اردو اینڈ چودھری کامران. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ باتیں سن رہے تھے مصطفیٰ قریشی صاحب کی, جنہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ جو را کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. یہی ان کا نعرہ تھا. عتیقہ اردو, ایک بات جو کہی مصطفیٰ قریشی صاحب نے بڑی قابل ذکر ہے اور میں اس پہ ذرا سا تصحیح کرنا چاہوں گا. یعنی میں قریشی صاحب کی تو تصحیح نہیں کر رہا, میں ایک عام آدمی کی تصحیح کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹارز جو قسمہ پرسی کی حالت میں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ مہدی حسن, میں مہدی حسن کی ایگزامپل اس لیے لے رہا ہوں کہ خان صاحب, مہدی حسن خان صاحب سے بڑا غزل کا کون آیا ہوگا ہندوستان میں, کیا اور یہاں پہ کیا اور پہلے کیا اب کیا. مہدی حسن صاحب کی جتنی کاپی رائٹ وائلیشن ہوئی ہے, اگر ان کو اپنے گانوں کی رائلٹی, اپنے ٹیپس کی, اپنی سی ڈیز کی رائلٹی ملتی تو مرتے وقت کم از کم وہ 2-3 ارب روپے کے مالک ہوتے. ان کو کبھی کسی سے ہیلپ لینے کی یا ایڈ لینے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. ببو برال کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ببو برال کے سٹیج ڈرامے جو تھے, جتنی ان کی کاپی رائٹ وائلیشن ہوئی, ببو برال کو کبھی کسی سے امداد لینے کی ضرورت نہ پڑتی اگر حکومت وقت ان کا جائز حق ان کو دلوا کے چھوڑتی. یعنی راجیش کھنہ کی تو برسی کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہیں, لیکن ایم ایم عالم کی موت کی خبر دینے کے لیے 2.25 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. واٹ از گوئنگ آن عتیقہ اردو؟ السلام علیکم مبشر, تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دس شو. یہاں پہ 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے, اور آئی ہوپ آپ نے یہ پٹیشن میں بھی یہ کلوز ڈالا ہوا ہے, کہ جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ کنسیڈر وہ جو آپ کے جو کانٹینٹ آ رہا ہے انڈیا سے, آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ فارن, کیونکہ ہماری زبان ایک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور میں نے یہ کافی دفعہ, جب میں یو پی اے کی چیئرپرسن بھی تھی, تو میں نے کافی مرتبہ پیمرا کو اور انفارمیشن منسٹری سب کو خط بھیجے. میں آپ کو آئی کین شیئر دوز لیٹرز ود یو, یہ کہہ کے کہ جی آپ جب انڈیا سے کسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں تو ہماری کیونکہ زبان ایک ہے, میس مارکیٹ میں وہ زیادہ چل سکتی ہے. اگر انگلش میں آ رہا ہوتا یا فرینچ میں آ رہا ہوتا تو اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ, دیٹس کنسیڈرڈ فارن. لیکن کیونکہ اردو/ہندی میں آ رہا ہے تو آپ کی عوام اس کو بہت آسانی سے سمجھتی ہے. تو ہینس ایک کوٹا سسٹم ہونا چاہیے ایسی چیزوں پہ, سملر لینگویج کانٹینٹ جو آتا ہے. آف کورس نوبڈی ٹک نوٹس آف دیز لیٹرز, لیکن ہم نے کافی سال ان کو خط لکھے اور یہ ہم کہتے رہے کہ جی آپ اس کو فورن کنسیڈر کرتے ہیں, بٹ لینگویج از اے ویری بگ ایشو ہے. جہاں تک کمپٹیشن کا تعلق ہے, دیکھیں جو کمرشلزم ہوتا ہے, جہاں پہ لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں وہ پیسہ بنائیں گے. آپ کی حکومت کو کچھ ریلیونٹ چیزیں کرنی چاہیے جیسے باقی انڈسٹریز میں کرتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں بھی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. جیسے اگر ہم سیمنٹ, آٹا, چینی, ان چیزوں پہ ہم سکیل رکھتے ہیں کہ جی امپورٹڈ کتنا آ سکتا ہے اور اپنا لوکل انڈسٹری کو ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر کانٹینٹ میں بھی وہی ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ کی مجھے بات بہت اچھی لگی جب آپ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ سب کو ہی پھر امپورٹ کر لیں. تو پھر ہمیں تو اپنے صدر اور وزیر اعظم سے بھی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. وہ خاص طور پہ صدر وزیر اعظم تو آئیں گے پاکستان کسی دورے پہ تو ان سے بات کریں گے نا. صدر ہم ہندوستان کا وزیر اعظم امپورٹ کر لیتے ہیں پھر نا. میں نے ایک the issue is
the issue is کہ جو قوم اپنے لوگوں کو نہیں پہچانتی وہ قوم تو رہتی ہی نہیں ہے نا. یہ جو ایک کلچرل انویژن ہوتا ہے, جو ایک بھارت برانڈ کا جو انویژن ہے, اب تو ٹرکی بھی آ رہا ہے کافی حد تک, لیکن بھارت کا اس لیے کیونکہ ہمارے ایک ایشو ہے ان کے ساتھ. میرا ایشو ان کے ساتھ کیا ہے کہ ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر آپ کو ہم ایک مارکیٹ شیئر دے رہے ہیں, اگر ہم آپ کی چیز خرید کے چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر ورکنگ بیونڈ پالیٹکس, تو پھر آپ ہماری چیز کیوں نہیں چلاتے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ٹرکش ڈرامہ شروع میں آنا شروع ہوا اور ایک مخصوص چینل کے تھرو وہ ٹرکش ڈرامے آنے شروع ہوئے, آپ کو پتا ٹرکی میں بھی وہ اڑ گئے, وہ ان کو ہم نے یہاں پہ خیر جس طرح سے کیا. فیکٹ آف دا میٹر اس کہ وہ پرٹیکولر کمپنی اس کے پیچھے بھی زی ٹی وی اور اسٹار پلس کے اونرز ہیں, یعنی اب وہ نام بدل کے بھیج